190 ملین پاؤنڈ کا کیس مالک صاحب کو چاہیے تھا کہ باہر بیٹھ کے تو بات نہیں ہوتی نا, شامل تفتیش آپ ہوں نا. اور یہ پلیز اس کو میوٹ نہ کیجیے گا, ٹی وی چینل سے میری درخواست ہے. کوئی بھی کیس ہو کسی بھی قسم کا, آپ آ کے شامل تفتیش تو ہو نا, پھر بتائیں کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک بندہ شامل تفتیش ہی نہیں ہے, عدالت میں حاضر ہی نہیں ہے, عدالت سے مفرور بھی ہے, اور مجھے پتا ہے مجھے اس کا بعد میں بہت نقصان ہونا ہے. جتنے وہ ان کے طاقتور ہیں, میں بالکل اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, باقی کسی سے نہیں ڈرتے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ نہ شامل تفتیش ہوئے, نہ آپ کے صاحبزادے شامل تفتیش ہوئے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں دباؤ کس بات کا ہے؟ وعدہ معاف گواہ تو وہ بنتا ہے جو شامل تفتیش ہوا ہو. کیا آپ کورٹ کے سامنے حاضر ہیں؟ کیا آپ نے ایک بھی کوئی تعاون کیا ہے کورٹ کے ساتھ اس کیس میں؟ کیا اپنا موقف پیش کیا ہے؟ تو پھر وعدہ معاف گواہ کس بات کے, پریشر کس بات کا؟ آپ تو اس کیس میں شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے ہیں پراپرلی. اور دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا تھا 13-2 کی اکثریت سے, اس کو ویلکم کیا, اور فلسطین کے کاز کے لیے ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو باقی بھی جو آپ نے جس کا ذکر کیا, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس پہ جو ہے وہ واضح موقف انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, نعوذ باللہ. میں پہلے بھی کہہ چکا کہ پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا. اس پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اس پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, اس پاکستان نے اقوام عالم میں اپنا مقام بنانا ہے. تو یہ آپ کی جو 4-5 پوسٹیں آپ کر دیتے ہیں 1971 اور اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملا دیتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے, اور یہ ان کے منہ سے نکلا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جب ایک جگہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہ رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے گا. یعنی آپ اپنی سیاسی بقا کو پاکستان کی سالمیت سے لنک کرتے ہیں. آپ اپنے سیاسی مفادات, چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگاتے ہیں. آپ کا IMF کا لیٹر جو آپ اپنے وزرائے خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ لکھو کہ IMF پاکستان سے اگریمنٹ مت کرے, اور یہ آپ کی خواہش, ہمارا محترم دوست ملک ہے سری لنکا, ڈیفالٹ کے حوالے سے بار بار کہنا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے. یہ جس طرح سری لنکا ڈیفالٹ کیا, ہماری بڑی ان کا احترام ہے, عزت ہے, مگر بار بار یہ اس خواہش کا اظہار کرنا کہ ڈیفالٹ ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو خدا نہ خواستہ یہ ملک بھی فنا ہو جائے, ایسا ہوگا نہیں آپ کے کہنے سے, کیونکہ آپ کا کیا دھرا قوم کے سامنے ہے. آپ IMF کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنا ہو اور آپ لیٹر لکھیں IMF کو, IMF کے باہر مظاہرے کروائیں, پاکستان کے GSP+ سٹیٹس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, اور بار بار IMF کو یہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تاکہ یہاں پہ مہنگائی ہو, یہاں پہ معاشی استحکام نہ آ سکے. آپ کی کوششیں سب کے سامنے, اور آپ نے ایک دفعہ نہیں, آپ نے بار بار یہ کوششیں کی کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آپ سیبوٹاج کر جائیں سسٹم کو, آپ سسٹم کو ڈی ریل کر جائیں. آپ کی IMF والی کاوش کامیاب نہیں ہوئی, ثبوت سب کے سامنے ہیں. شوکت ترین صاحب ہوں یا تیمور جھگڑا صاحب ہوں, وہ کیا بات کر رہے تھے اور IMF کو کیا خط لکھ رہے تھے, اور جو ڈیفالٹ کرانے کی خواہش تھی آپ کی کہ میں اقتدار میں نہیں رہا, میرے سیاسی مفاد پورے نہیں ہو رہے تو میں پاکستان کے مفاد کو قربان کر دوں اور پاکستان میں تباہی بربادی پھیل جائے, یہ آپ کا ایم تھا. اس کے بعد GSP+ کے حوالے سے آپ کی سازش, سائفر کے حوالے سے آپ کی سازش کہ آپ نے بھرے مجمع میں وہ سائفر اٹھایا اور آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی. نہ صرف یہ, آپ نے ملک دشمن قوتوں کا فائدہ کیا, پاکستان کی جھگ ہسائی کی آپ نے پوری دنیا کے اندر. ہمارے دشمنوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے, اس پہ پروگرامز کیے, اور آپ بعد میں شرمندہ بھی نہیں ہوتے ایسی باتوں پہ کہ آپ نے وہ سائفر کی کہانی گھڑی تھی. آپ کی آڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, ہم نے کھلواڑ کرنا ہے. کیا قومی سلامتی اور فارن پالیسی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے؟ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, مگر آپ کے دور میں جب آپ نے تحائف بیچے, آپ نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے,
ہماری کاوش ہے الحمدللہ، دوست ممالک عزت کر رہے ہیں، دوست ممالک سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے دور میں آپ نے دوست ممالک سے کیا رویہ اپنایا اور جو تحائف بیچے، کیا ان کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، ہمارے دیے ہوئے تحفوں کو بیچ دیتا ہے بلیک مارکیٹ میں اور اس سے منافع کما کے کھا جاتا ہے؟ اب آپ کی کرتوت یہ ہے اور آپ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو شیخ مجیب سے. کیا شیخ مجیب پہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا؟ کیا انہوں نے بھی کوئی دوست ممالک کے تحفے جو ہیں وہ بیچ کے کھا گئے تھے؟ آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے 1971 کی کبھی تاریخ پڑھی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہوا کیا تھا؟ کیا آپ تاریخ سے بالکل ناآشنا ہیں؟ اور یہ جو مظلومیت کا آپ ڈھونگ رچا رہے ہیں، مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نہ کی ہو کسی پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ مل کے. مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے بلیک مارکیٹ میں تحائف نہ بیچے ہو. مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنے ایسٹ ڈیکلریشن کے اندر تمام اپنی اولاد کو ڈکلیئر کیا ہو. مظلوم تو وہ ہوتا ہے. آپ نے تو نہ آپ کی ڈیکلریشن کمپلیٹ ہے، سائفر کا کیس آپ کے اوپر ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آپ کے اوپر ہے، توشہ خانہ کا کیس آپ کے اوپر ہے، اور آپ 1971 کا ذکر کرنے چل پڑے ہیں اور شیخ مجیب کی تصویریں لگا کے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع آپ نے کر دیے ہیں. تو یہ وہی سوچ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، میں اقتدار میں نہ رہا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. اقتدار کا نشہ جو جب ٹوٹتا ہے نا، کیونکہ یہ اب اقتدار کا نشہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، جیل میں بیٹھے اب تھوڑی مدت گزری ہے، تو وہ اقتدار سے جو دوری ہے اس نے اب مجبور کر دیا ہے کہ ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرنا شروع کر دو اور 1971 کو غلط رنگ میں پیش کر کے یہ بات شروع کر دو کہ جی ابھی بھی وہی حالات ہیں، اور اپنا موازنہ جو ہے وہ شیخ مجیب سے کرنا شروع کر دو. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی، جن کو جب ہم 2018 میں اکانومی چھوڑ کے گئے تھے 5.8% جی ڈی پی گروتھ تھی اور اس کی پروجیکشن 6.4% تھی. آپ جب آئے آپ نے کووڈ میں بیس لائن نیچے کی اور آپ نے کہا جی ہم تو تھوڑا سا ہم نے اس میں امپروومنٹ کیا. آپ کے پورے دور میں جی ڈی پی گروتھ مائنس میں رہی ہے، اور آپ نے جس طریقے سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچایا. آپ نے دوست ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب کیے کیونکہ آپ مصروف تھے. آپ مصروف تھے گھڑیاں کٹھی کرنے میں، انگوٹھیاں کٹھی کرنے میں، فائلوں کو پہیے لگانے میں، القادر ٹرسٹ بنانے میں، مال و دولت کٹھا کرنے میں، سائفر کا کھلواڑ کرنے میں، سائفر سے کھیلنے میں. عدت والا کیس ہم نے تو نہیں کیا، خاور مانیکا صاحب نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ آپ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے مگر ملک کی تعلقات جو بین الاقوامی سطح پہ اس کی آپ کو پرواہ نہیں تھی. آپ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے مگر آپ کو ملک کی معیشت کی پرواہ نہیں تھی. آج آپ ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں، تو یہ مظلومیت کہنے سے نہیں ہوتی ہے. اور آپ جس طریقے سے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بار بار ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش، اب جب ملک ڈیفالٹ نہیں کیا ان کے ارمان ٹوٹے. میں آپ کو بتاؤں ان کی خواہشوں کا جو ایک انہوں نے خواب تعمیر کیے ہوئے تھے وہ خواب جو ہیں وہ پاش ہوئے ہیں. اور ان کی کوشش تھی کہ یہ کسی بھی طریقے سے ملک ڈیفالٹ کر جائے اور میں سیاسی فائدہ اٹھاؤں، جس طرح سائفر سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، جس طرح ملک دشمن بیانیاں بنا کے 9 مئی کے حملے کر کے سازش کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی. یہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کے. 9 مئی کو دیکھ لیں، آئی ایم ایف والے معاملات کو دیکھ لیں، ملک ڈیفالٹ کرنے کی خواہش کو دیکھ لیں، ملک ٹوٹنے کی خواہش کو دیکھ لیں. پاکستان سب سے پہلے ہے، سیاست اور سیاستدان بعد میں ہے. اس پاکستان پہ جان بھی قربان. ہمارے جیسے سیاستدان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہم ایریلیونٹ ہوں گے. اس پاکستان نے رہنا ہے. اس پاکستان کی سالمیت، اس پاکستان کا استحکام امپورٹنٹ ہے. آپ کی خواہشات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ
جیل جائیں, اقتدار سے دوری ہو اور آپ کا اقتدار کا نشہ ٹوٹے تو آپ یہ خواہش کرنا شروع کر دیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک ٹوٹ جائے. یہ نئی کیمپین اب لانچ کی ہے. اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, اس میں ملک دشمن قوتیں کون کون سی شامل ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. مجھے آپ بتا دیجئے کیا وجہ ہے کہ آپ نے میئر آف لنڈن کے الیکشن میں زیک گولڈ اسمتھ کا ساتھ دیا تھا, آپ نے صادق خان کا ساتھ نہیں دیا. آپ کی مرضی ہے, چوائس ہے, آپ نے اچھا کیا ہوگا اپنی طرف سے, مگر زیک گولڈ اسمتھ کی بھی ہسٹری کبھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. اور یہ ہر روز جو ملک دشمن بیانیہ اٹھایا جاتا ہے, یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے, اور کیوں ڈیفالٹ کی خواہش کی جاتی ہے, کیوں آئی ایم ایف کے معاہدے کو کینسل کرنے کی خواہش کی جاتی ہے, کیوں جی ایس پی پلس اسٹیٹس لینے کی خواہش کی جاتی ہے, کیوں 9 مئی جیسے فوج پہ اور شہداء کی فیملیز پہ حملے کرنے کی خواہش کی جاتی ہے, کیوں شہداء کے مجسموں کو, جن کی دشمن بھی عزت کرتا ہے کیپٹن کرنل شیر خان کی, ان مجسموں کو مسمار کر کے فخر محسوس کیا جاتا ہے, کیوں 1971 کا ذکر کر کے اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملایا جاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو کبھی مرحوم حکیم سعید اس کا ذکر کر گئے تھے. کبھی پڑھے ہسٹری, اپنی آپ کو پتہ لگے گا پی ٹی آئی کے اصل مقاصد کیا تھے, اور یہ اقتدار میں رہ جاتا تو اس ملک کے ساتھ کیا کرتا, اور اس نے کیوں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے, اور کیوں پاکستان آئسولیشن کا شکار ہوا. اب تو کامیابیاں مل رہی ہیں, میں نے ابھی روشنی ڈالی اس پہ. یہ سازشیں آپ کی کامیاب نہیں ہوں گی. جس طرح آپ 9 مئی کو ناکام ہوئے تھے, آپ یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں آپ اس میں بھی ناکام ہوں گے, کیونکہ آپ کا مکروہ اور گھرونا چہرہ پوری قوم دیکھ چکی ہے. تو ہم تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اکنامک پروگرس کے پاتھ پہ ہم جا رہے ہیں, اور ملک جو ہے وہ ترقی کی اشارہ پر گامزن ہے, فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں. اس ملک نے ترقی کرنی ہے, تا قیامت قائم رہنا ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی.